الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المعلمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم ربنا اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، مکے کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، مشکلات کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں. اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. یہ کہنا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. جذباتی کیفیت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سیدھے ہوئے اور کہنے لگے، فرمایا اے خباب، کیا ابھی سے تھک گئے؟ تم سے پہلے امتوں کے اوپر تو ایسا وقت آیا تھا کہ جو اس امت کے اندر کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین میرا معبود ہے، اسے ایک گھڑا کھود کر اور اس میں ڈال دیا جاتا اور اس کے سر کے اوپر آری رکھ کر اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتا. ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کے سروں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیڑ دی جاتی، لیکن ایمان والے اپنے ایمان پر اور اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہتے. ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں اور تم ابھی سے جو ہے یہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کر رہے ہو. احباب مکرم، یہ وہ حقیقت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی قرآن کی تعلیمات ہیں
کہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جب انسان اسے اسلام کو قبول کرتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے، اس کی قبولیت کے ساتھ ہی وہ آزمائشوں کے دائرے کے اندر قدم رکھ دیتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ اسلام قبول کر لیں اور آزمائشیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں، آزمائشیں آپ کے اوپر نہ آئیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ جو آج کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہے، سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا کہ انہوں نے کہا ہے آمنا ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون اور ایمان لانے کے بعد انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ ایسے کیسے گمان کر لیا، ایسا کیسے سوچ لیا لوگوں نے؟ دین اسلام اور آزمائشیں یہ حقیقت میں لازم ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں کا آنا یہ حتمی ہے ایک مسلمان کے پاس۔ ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت موجود ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مسلسل ایک آزمائش کا ایک دور جو ہے وہ چلتا رہا۔ پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے چچا کے مقابلے میں وہاں سے جلا وطن کیے گئے، پھر نمرود بادشاہ کے مقابلے میں، اور پھر آگ کے اندر پھینک دیے گئے، اور پھر بچوں کی کبھی شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان کے اندر چھوڑ دینا، کبھی لڑک پن کے پہنچنے کے بعد اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جانا، یہ وہ ساری کی ساری آزمائشیں تھیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا سورہ صافات میں ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ جتنی آزمائشیں تم نے مکمل کی ہیں اس پر پورا اترے ہو، حقیقت میں بہت بڑی آزمائشیں تھی جس پر تم پورا اتر گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ان آزمائشوں سے گزرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کا نام باقی رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن بندہ جب یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ فقط زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیے جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ اس کے بعد تو اس کے تقاضے ہیں، والعمل الصالح یرفع، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں حقیقت میں جو قبول ہوتا ہے وہ کلمہ طیب جو ہے قبول ہوتا ہے، لیکن اس کو لے کر کون جاتا ہے اوپر اللہ کے پاس؟ والعمل الصالح یرفع، جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کلمے کا؟ آپ نے اگر اللہ رب العالمین کو ایک مانا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کا ثبوت وہ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ لہذا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں اس پر گواہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کہ آپ دیکھیں کہ ایک غلام کہ جس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کسی آقا کو،
کہ وہ اگر ایمان لے کر آ گئے تو آخر کیا مسئلہ تھا؟ کیوں اتنی تکلیفیں دی گئی؟ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں تک اذیتیں دی جا رہی، کیا ڈر کیا تھا آخر؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک غلام بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کو اپنا معبود بنا لے، تو یہ کلمہ اس کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو تپتی ہوئی ریت پر وہ کہا کرتے تھے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آج بھی ہمارے کانوں کے اندر مٹھاس گھولتے ہیں، آج بھی ہمارے کانوں میں وہ صدائیں جو ہے گونجتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر ہونٹوں کو سی، یہ عشق ہے زندگی نہیں۔ حقیقت میں صحابہ نے جو عشق کیا اللہ رب العالمین سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے حقیقت میں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور یہ تو مردوں کی بات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون شہید ہے اسلام کی، ایمان لے کر آئی تو ابو جہل گھر پر پہنچا اور کہا کہ دوبارہ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی طرف آ جاؤ، طریقے کی طرف آ جاؤ، بتوں کو پوجنے لگو۔ انکار کیا، بھان دیا گیا، پورے خاندان کو باندھا ہوا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ، آل یاسر جو آزمائشوں کے حوالے سے جن کا تاریخ میں نام ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اس قدر زور سے برچھی ماری حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نازک جگہ پر جو ہے وہ برچھی ماری کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گری، تڑپنے لگیں، لیکن تڑپتے ہوئے آخری الفاظ کہہ گئیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، جان دے دی، کامیاب ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کر آ جائیں اور ہمیں آزمایا نہ جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے آخر؟ کیا اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا پسند ہے اپنے بندوں کو؟ نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ رب العالمین ضرور بضرور جاننا چاہتے ہیں الذین صدقوا، جو اپنے کلمے میں، اپنے وعدے میں، اپنی بات میں سچے ہیں۔ الذین صدقوا، جو سچے ہیں، جنہوں نے ویسی اوپر کلمہ نہیں پڑھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی بات میں جھوٹے کون ہیں۔ یہ آزمائش جو ہے نا، یہ حقیقت میں پتہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء، کہ سونا جو ہے جس طریقے سے آگ سے اس کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اسی طریقے سے مومن کا بھی پتہ آزمائش کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ اصلی مومن ہے یا ویسے ہی زبانی خرچ والا ہے۔ یجرب بالبلاء، آزمائشوں کے ذریعے اس کا پتہ چلتا ہے۔ احباب مکرم، یہ آزمائشیں ہیں کیا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا
مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، اور کافر کے لیے باغ کی حیثیت رکھتا ہے، جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ قید خانہ کس طریقے سے؟ کہ جس طرح قیدی جب قید خانے میں موجود ہوتا ہے تو اپنی مرضی کبھی نہیں چلا سکتا، وہ اپنی مرضی سے ان سلاخوں سے، جو سامنے سلاخیں لگی ہوئی ہیں، ان سلاخوں کو عبور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مومن بندہ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے کچھ سلاخیں آ جاتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے پھر زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ جو قدم اٹھائے گا وہ سوچے گا کہ اس کے اندر اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مرضی ہے تو وہ کرے گا، اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ ہے وہ مومن کی پہچان۔ وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جنت میں کیا ہوگا ایمان والوں کے لیے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ کافر کے لیے دنیا کی زندگی بالکل جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے سب کچھ ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھ رہے مزے سے گھومو پھرو، جو کرنا ہے کرو، تم پر کوئی لاگو نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ دین اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، ادارے میں آ جاتا ہے، انسٹیٹیوشن میں آ جاتا ہے، اب وہ پابند ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور ایک آیت کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی سے بات کریں، وہ چاہے باپ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ دین میں تو جبر ہی نہیں ہے۔ دین کے قبولیت میں جبر نہیں ہے۔ جب تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کے بندوق رکھ کے اس کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ ہاں، تبلیغ کی جا سکتی ہے، گزارش کی جا سکتی ہے، تمنا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ حقیقت میں بہت بڑا کام ہے۔ آج کل تو ہمارے مزاج کے اندر ختم ہو گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ذریعے کوئی ایک شخص بھی اگر ہدایت پالے اسلام کی، یہ تیرے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص، ایک بچہ، یہودی بچہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پتہ چلا، کسی نے بتایا، اللہ کے رسول وہ تو آخری سانسیں لے رہا ہے، بڑی طبیعت خراب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اس کے گھر کی طرف چل دیے، پہنچے اس کے پاس، دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلام، اے بچے، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد الرسول اللہ کہہ دو، تو میں تمہاری شفاعت اللہ کے ہاں کروں گا۔ اب وہ بچے نے جب یہ بات سنی نا، ہمارے ہاں کئی چیزیں ہم کیوں نہیں کرتے، اچھی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے رسم و رواج ہمیں روک رہے ہوتے ہیں۔ خاندان کیا بولے گا، ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا بولیں گے، اس وجہ سے ہم کئی نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا کہہ رہے ہیں وہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کا والد کہہ رہا ہے کہ بیٹا، جو محمد کہہ رہے ہیں وہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ حق کو اس طرح جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو معبود ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، سیکریفائس کرنا اس کو۔ یہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے لوگ، انہوں نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کلمہ سنا، اور سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، مطلب اللہ کو ماننا نہیں،
پہلا مطالبہ اس کلمے کے اندر غیر اللہ کا انکار ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. پہلے تو سب کا انکار کرو، بغاوت کرو. آزمائش میں اپنے آپ کو لے کر آؤ. یعنی سب کا انکار کرنا حقیقت میں آزمائش ہے. ورنہ تو کفار مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں، ایک سال ہم اپنے آپ کے رب کی ماں کو مان لیں. بھائی جو 360 بتوں کو مانتے تھے، ایک اور ان کو ماننے میں کیا مسئلہ تھا؟ کچھ مسئلہ نہیں. باطل دوئی پسند ہے. اقبال نے کہا نا، باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے. شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول. اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بھی مان رہے ہو، اللہ کو بھی مان رہے ہو. لہذا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. جب سب کو زندگی سے ہم نکال دیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہو الا اللہ. اب کوئی معبود ہے تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. اللہ رب العالمین ایک حکمران ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے آزر کے بت ہیں. لہذا احباب مکرم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس کے اندر ہے ہی آزمائش ہے. اس وجہ سے کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متاتوں کی جو ہے وہ مثالیں آئی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مستهم البأساء، انہیں بڑی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. یہاں تک کہ رسول نے بھی پکارا، ایمان والوں نے بھی پکارا، متا نصر اللہ، اے اللہ اب مدد کب آئے گی تیری؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے. جب آزمائشیں آ جاتی ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد یقینی طور پر آتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی تھی؟ ظاہری طور پر 313 صحابہ، ریسورسز نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر دعائیں کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اترے، صفیں بنائیں، کھڑا کر دیا سب مجاہدین کو. اور جب یہ ساری تیاریاں ہو گئی اس کے بعد جو ہے جا کر سجدے میں گرے اور اللہ کو پکارا، اے اللہ جو میرے پاس تھا وہ میں لے کر آ گیا، اب اللہ تیری باری ہے، تو اپنی مدد لے کر آ جا. الا ان نصر اللہ قریب. لیکن یہ کب آتی ہے؟ جب آپ اپنی طرف سے 100% دیتے ہیں، جب آپ 100% کردار اپنا ادا کریں. لیکن ہم جو ہے کردار ادا نہ کریں اور بس ہم یہ سوچیں کہ جناب ہم دعاؤں کے ذریعے انقلاب لے کر آ جائیں گے، ہم دعاؤں کے ذریعے معاشرے کو تبدیل کر دیں گے، ہم دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو اور گھر کے ماحول کو اور گلی کے ماحول کو تبدیل کر دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر، یعنی خصوصی طور پر اگر ہم اہل غزہ کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، تو آج جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے وہاں کے تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، کبھی جانوں کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی رزق کی کمی کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. صبر کرنا،
یہ صبر کرنا حقیقت میں بہت بڑا کام ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ بے حد ہی جو ہے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کے دن مالدار لوگ غریبوں کو دیکھیں گے نا، جو ان کو صبر کی وجہ سے انعامات مل رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے اے اللہ تو ہمارے ناخن اتار دے، اور اس کے بدلے میں یہ جو انعام تو غریبوں کو دے رہا ہے ہمیں بھی عطا کر دے۔ اتنا اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ لہذا یہ صبر کرنا، آزمائش پر پورا اترنا، یہ جو ہے انسان کو بلند جو ہے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اسی جو ہے سورت میں آگے ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے جو برے عمل کرتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے، ساء ما یحکمون برا فیصلہ ہے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے، جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ برا فیصلہ ہے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور جناب ہم کہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور ایسا عمل کرے جو اس کو موت کے بعد کام آنے والا ہے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ من اتبع ہوا، جو پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ اللہ پکار رہا ہے فجر میں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، میں اپنی مرضی کے مطابق نہ اٹھوں۔ اللہ پکار رہا ہے جھوٹ مت بولو، لیکن جھوٹ بولنے میں میرا ظاہری طور پہ فائدہ ہے، میں جھوٹ بولوں۔ اللہ پکار رہا ہے خیانت نہ کرو اپنی ذمہ داریوں میں، لیکن میں خیانت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن اس کے اندر مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ پکار رہے ہیں تم سود کھاؤ گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے، لیکن مجھے اس کے اندر ظاہری طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ رشوت لینے سے اللہ منع فرما رہے ہیں، لیکن مجھے ظاہری طور پہ فائدہ نظر، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ بے وقوفی ہے، اور اس کے بعد کیا سوچوں؟ وتمنا علی اللہ، اور بندہ سوچے کہ میں نے زندگی تو اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ایسا شخص بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، ایک ایک بات کا حساب کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جیسے ہم دکان کا حساب کرتے ہیں، گھر کا حساب کرتے ہیں، خرچے کا حساب کرتے ہیں، عقل مند شخص اپنے اعمال کا حساب کرتا ہے۔ میں نے کتنی نیکیاں کی، مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، نیکیاں زیادہ تھیں یا گناہ زیادہ تھے، کل میں کیا کروں گا، کل میں کیسے، اگر گناہ زیادہ تھے تو میں اس کی تلافی کیسے کروں گا، اگر نیکیاں زیادہ تھی تو الحمدللہ اس کو آگے کیسے بڑھاؤں گا۔ یہ ہے وہ محاسبہ، یہ ہے وہ حساب کتاب جو نیکیوں کے بارے میں بندہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم حسب الذین یعملون السیئات، یہ جو گناہ کے کام کرتے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور آگے دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ من کان یرجو لقاء اللہ، جو یقین رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، یاد رکھو اللہ کا وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ کئی مرتبہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ جناب قیامت کب آئے گی، قیامت کی کتنی نشانیاں آ گئیں، کتنی نشانیاں باقی ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامت، جس کے اوپر موت آ گئی حقیقت میں اس کی قیامت بھی آ گئی، قائم ہو گئی اس کی، اب تو اس کو موقع ہی نہیں ملے گا، اب تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔
لہذا جب تک سانس باقی ہے الحمدللہ، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں سے حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تک زندگی ہے کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کو منا لیں۔ آزمائشوں کی وجہ سے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کئی چیزیں، آزمائشیں ہیں کیا کہ میں نیک عمل کروں، سامنے والا مجھے کھڑے ہو کر بولے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ آپ جو ہے اس کے تانے کو سے بچنے کے لیے آپ نیک عمل چھوڑ دیں، آپ خاندان کے تانے کی بچنے کے لیے آپ جو ہے رسم و رواج کو پروان چڑھاتے رہے، آپ ان برائیوں کا حصہ بنتے رہے، آپ خاموش تماشائی بنے رہے، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے۔ ایسا جو ہے مومن بندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینے کے اندر یہودی ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کا نبی ان کو بیت الخلاء میں جانے کے احکامات بتاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم شرمندہ نہیں ہوتے تھے، ہم تو کہتے تھے ہاں ہمارا نبی تو ہمیں سب کچھ بتاتا ہے، ہمیں یہ تک بتاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا بیت الخلاء میں بیٹھتے ہوئے، ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی کہ داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، باہر نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو اسلام نے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ حقیقت میں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس پر بندہ شرمساری محسوس کرے، تانوں سے بچنے کے لیے عمل کو چھوڑ دے۔ ایک مومن بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، دنیا والوں کے تانوں کو برداشت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اور جو اس کے اندر کامیاب ہو جائے یقیناً ان کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہم پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ہمیں وہ بات یاد کرنے کی اللہ توفیق دے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی نا، پھر بھی اللہ کے رسول پر آزمائشیں نہیں۔ بھوکا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکا رکھا گیا دین کی خاطر، سب نے چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کہا کرتے تھے کہ شیب ابی طالب کے اندر ایسا بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کو جو جانور کھاتے ہیں، سوائے اس کے جو میرے بغل میں ہوتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوتی میں تھوڑا سا نکال کے زبان پہ رکھ دیتا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت طائف کے میدان کے اندر، وادی کے اندر لہو لہان کر دیا گیا، کس کی خاطر؟ دین 52 سال کی عمر میں 16 دن کا سفر کر کے جو ہے طائف کی وادی میں پہنچے ہیں، اور ملا کیا؟ پتھر، کئی باتیں، جملے کسے گئے، لیکن مسکراتے رہے، بددعا نہیں کی، اے اللہ ان پر رحم فرما دینا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی نکلے جو اسلام کا نام لیوا بن جائے۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، سب کچھ ہوا معاملہ، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، چچا، پیارے چچا، لیکن دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ لہذا یہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ میری اور آپ کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔